وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور اے نبی کہ یہ لوگ تو تلے ہوئے ہیں اس بات کے اوپر کہ آپ کو ہٹا دیں اس وحی سے جو ہم نے آپ کی طرف کی ہے. یعنی کافر تلے ہوئے ہیں کہ آپ کو مجبور کر دیں کہ آپ اس وحی سے ہٹ جائیں جو ہم نے آپ کی طرف کی ہے. لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، تاکہ آپ ہماری طرف کوئی ایسی بات منسوب کر دیں جو ہم نے وہی نہیں کی، وہی کمپرومائز کر لیں. جو سٹارٹ میں نے آیت سورہ یونس کی کوٹ کی تھی نا کہ اے نبی اس قرآن کو بدل دو یا کوئی اور قرآن لے کے آؤ، تو اے نبی یہ تلے ہوئے ہیں کہ یہ قرآن میں کوئی آپ سے تبدیلی کروا لیں، کوئی کمپرومائز کر لیں، کوئی دو چار گلاں تو اڑیاں منیاں جان، کوئی دو چار ساڑیاں منیاں جان، کوئی درمیان کا راستہ نکل آئے. یہ دنیا میں تو پولیٹیشنز کر سکتے ہیں، اللہ کا پیغمبر یہ کام نہیں کر سکتا. یہ تلے ہوئے تھے کہ آپ کو ہٹا دیں اس وحی سے تاکہ آپ اپنی مرضی سے کوئی بات ہماری طرف منسوب کر دیں. وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور اگر ایسا ہو جائے تو پھر یہ آپ کو اپنا دوست بنا لیں گے. یہ مولوی بھی ہمیں اپنا دوست ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے اگر ہم قرآن و سنت کو چھوڑ کے ان کے بابوں کو مان لیں. بس ان کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ نبی کو چھوڑ دو، ہمارے بابوں کے پیچھے چلو. اور نبی سے ان کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ تم ہماری بات مان لو جو اللہ تعالیٰ اتنی سخت، آپ پتہ قرآن تو سیدھی سیدھی بات کرتا ہے، قرآن میں تو کوئی جھول ہی نہیں ہے. قرآن جو بندہ پہلی بار پڑھتا ہے وہ کہتا ہے پتہ نہیں یہ کتاب کون سی ہے. تو بابا آپ نے تعارف ہی کوئی اور کرایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ایک بوڑھی نانی ہے، میں شغل لایا اینڈ تے سارے نو معاف کر دینا ہے. ہاں یہ تو قرآن پڑھو تو پتہ لگتا ہے. یہ جی قرآن رحمت ہی رحمت ہے. وہ تو قرآن جو ہے جملہ بولے سمجھ لو نے قرآن کو نیچے پڑھیا ہے. قرآن نہ تمہارے ماں باپ نے پڑھا نہ تمہارے آباء و اجداد نے. اور کانفیڈنس لیول جی اسی تے آج تک گل سنی نہیں. یہ پتہ نہیں کتوں آیتاں کڈیاں نے جناب، اتوں ہی کڈیاں جتوں آئیاں نے، یہ مکے مدینے تو آئیاں نے. تو یہ آپ کو اپنا دوست بنا لیں. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اور اے نبی اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، تو بے شک آپ بھی تھوڑا بہت ان کی طرف جھک ہی جاتے اگر ہم آپ کو نہ تھام لیتے. جی یوسف علیہ السلام کے لیے نہیں آیا کہ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا، یوسف بھی کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا. کر لیتا یوسف بھی، اللہ نے بچا لیا کیونکہ وہ اللہ کے مخلص بندے تھے، چنے ہوئے. ہم مخلص بننے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی اپنا اخلاص اللہ کے لیے شو کرتے ہیں. انبیاء مخلص ہوتے ہیں، زبر کے ساتھ چنے ہوئے. تو آپ بھی تھوڑا سا ان کی طرف جھک ہی جاتے. اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوتا، اذا لأذقناک ضعف الحیات وضعف الممات، اگر ایسا ہوتا تو ہم آپ کو دنیا میں بھی اپنے عذاب کا دگنا مزہ چکھاتے اور موت کے بعد بھی دگنا مزہ چکھاتے. ثم لا تجد لك علینا نصیرا، اور پھر آپ ہمارے مقابلے پر کسی کو اپنا مددگار نہ پاتے. اب یہ آیات اس لیے ہیں تاکہ زور پیدا کیا جائے کہ یہ قرآن نبی علیہ السلام نے خود نہیں لکھا، ورنہ اپنے بارے میں کوئی یہ لینگویج استعمال کرے گا. یہ آیات آج ہمارے پاس ثبوت ہیں کہ نبی علیہ السلام نے یہ کتاب خود نہیں لکھی، اور ان ظالموں نے انہی آیات کے اوپر بندی لگا دی تاکہ آپ کسی غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دے ہی نہ سکیں. اور ان کے بابے بھی بچتے ہیں نا، کیونکہ بابے تو قرآن و سنت کے مطابق چلتے ہی کوئی نہیں ہے. کہتے ہیں جی ان سے شریعت کا قلم اٹھا ہوا ہے، دماغ کی لو چٹک گئی ہے. وہ سنے مفتی چٹک گئی ہے، سارے چٹ گئے ہو تسی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبروں کی حفاظت فرماتا ہے. جہاں کہیں اجتہادی ان سے غلطی ہو اسے ہم گناہ نہیں کہتے، لغزش کہتے ہیں. وہ انبیاء کرام کی قرآن میں رپورٹ ہوئی ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کی 7 دفعہ رپورٹ ہوئی ہے. یوسف علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ وہ بھی قصد کر لیتے اگر اللہ نہ انہیں بچاتا. موسیٰ علیہ السلام سے بندہ مر گیا. یونس علیہ السلام کے بارے میں تو اتنے سخت الفاظ آئے کہ اگر وہ ہمیں نہ پکارتا مچھلی کے پیٹ میں تو پھر اسی دن نکالا جاتا جس دن مردے قبروں سے نکالے جائیں گے. ظاہر ہے یہ سب کچھ ہوا نا.
ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی سورہ آل عمران میں آیا لیس لک من الامر شیء، اے نبی آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ حضور کی زبان سے بددعا نکل گئی تھی کافروں کے لیے، لیکن دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے بددعا نکلی اسی کے لیے، اسی مبارک زبان سے سیف اللہ کا لقب خالد بن ولید کے لیے، جن کی وجہ سے نبی علیہ السلام کے 4 دانت شہید ہوئے، بخاری مسلم میں آتا ہے۔ منافقین کے بہانے سن کے جانے دیا قرآن میں، اے نبی اللہ آپ کو معاف کرے، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ سورہ توبہ میں منافقین کا جنازہ پڑھا دیا، کہا کہ آمدہ نہیں جنازہ پڑھانا، نہ کسی کی قبر پہ کھڑا ہونا ہے، اور 70 دفعہ بھی مغفرت کی دعا کرو گے ہم قبول نہیں کریں گے۔ اس طرح کے کئی واقعات ہیں۔ پھر جو غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں تو اتنی سخت آیات سورۃ الانفال میں کہ اگر وہ پہلے آیت نازل نہ ہوئی ہوتی جس سے تم لوگوں نے اجتہاد کیا ہے تو تمہیں عذاب دیا جاتا، تم نے بدر کے قیدی چھوڑ کیوں دیے؟ فتنہ تو ختم ہی نہیں ہوا۔ پھر عبس وتولی کی آیات جو نازل ہوئی عبداللہ ابن ام مکتوم کے حوالے سے، تو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں پر گرفت فرماتا ہے اگر ان سے کہیں اجتہادی غلطی ہو جو گناہ نہیں ہوتے، اس کی اصلاح فرما دیتا ہے۔ چونکہ اصلاح ہو جاتی ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پیغمبر معصوم ہے، کہ اگر کہیں مس ہینڈلنگ ہوئی تھی، گناہ کے زمرے میں نہیں، غلطی کے زمرے میں، لغزش کے زمرے میں، تو اللہ تعالیٰ اس کی ریمیڈی فرما دیتا ہے۔ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جب پیغمبر دنیا سے جاتے ہیں تو ہر چیز بالکل صاف ستھری دے کے امت کو جاتے ہیں۔ لیکن نبی کے بعد کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کے پاس کوئی وحی آئی ہوئی ہے اور وہ غلطی کرے گا تو اس کی غلطی کی نشاندہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کرے گا، نہیں، وہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں ہی کریں گے۔ یہ فرق ہے۔ اب یہ عصمت انبیاء کا ٹاپک ایسا ہے کہ یہ صرف اس آیت پہ میں 2-3 گھنٹے بھی بولوں نا تو کم ہے، لیکن چونکہ میں نے ٹاپک کور کرنا ہے اس لیے میں اسے یہیں پہ چھوڑتا ہوں۔ آپ میری وہ ویڈیوز دیکھ لیجئے گا۔